آج ہم آپ کو بہت ہی اہم معاملات بتانے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے نمائندہ ہیں پاکستان کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، انہوں نے بڑی ہی اہم ہمیں معلومات سینڈ کی ہیں جو کہ پاکستان کے مسیحیوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور اتنی اہم ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو مشنری لوگ ہیں، یہ ایف جی اے کے لوگ، یہ پی جی اے کے لوگ، یہ ایزک ٹی وی والے، برکت ٹی وی والے، گاڈ بلیس ٹی وی والے، یہ کن کن چکروں سے، کن کن ناموں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آج کی جو میں آپ کو سارا میرا اپنا ویلاگ ہے، اس سے پہلے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں سنی ہوگی اور نہ کسی کے پاس ہے ایسا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ جو چند لوگ بچے ہیں، اور یہ جو میں آج آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، آج میرا موضوع ہے پی جی اے کا، پاکستان گاسپل اسمبلیز۔ یہ جو لوگ ہیں ان کا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ساری بات کے کون عینی شاہد اور جن کے سامنے یہ ہوا وہ کون لوگ ہیں، آپ بھی ان سے پوچھئے، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ماضی میں ایسا ہوا تھا یا نہیں، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ جب اس کا ایف جی اے کا اور پی جی اے کا آپس میں کھلواڑ ہوا، ڈالروں پہ ان کی لڑائیاں ہوئی، تو کون ان میں ایک دو بندوں نے کہا کہ جی ہم آپس میں کریں گے، جو بندہ انسانی فضلہ کھائے گا یعنی انسانی گندگی کھائے گا وہ زیادہ پیسے کا حقدار ہوگا۔ کس نے کھایا آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس سارے واقعہ کے کتنے لوگ زندہ ہیں، جو زندہ گواہ بچے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور یہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ ابھی تک جن میرے دوستوں نے، پیار کرنے والوں نے، چاہنے والوں نے، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو انفارمیشن چاہتے ہیں، جو مسیحت پاکستان کے اندر مسیحی ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کی جو قیادت ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کر رہی ہے، اور جو ان کے اوپر اصل میں جو پرسیکیوشن ہے وہ چرچ اداروں سے آ رہی ہے، چرچ منسٹری سے آ رہی ہے، انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہے، تو اصل جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے، ڈسکریمنیشن یہ کیا ہے، پرسیکیوشن کیا ہے، اس کے کون ذمہ دار ہیں، اور یہ کرسچن این جی او ہے وہ کیا کر رہی ہیں، یہ منسٹریز کیا کرتی ہیں، یہ اسمبلیز کیا کرتی ہیں۔ تو اصل میں 90% جو پرسیکیوشن کا اور غربت کا اور لوگوں کی زندگیاں جیرن بنی ہوئی ہیں، وہ سب کے ذمہ دار یہ مذہبی فراڈیے، لٹیرے، اور یہ جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں جو سائبر کرائم کرتے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈی جی اے بی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کامنٹس بھی لکھیں تاکہ میں بہتر کام کر سکوں۔ تو آج میں نے چند دن پہلے، بلکہ چند دن ہی کچھ عرصہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کچھ پیپرز دکھائے تھے جو تھے گورنمنٹ کے، سرکاری تھے، پنجاب گورنمنٹ کے، اور وہ میں نے دکھائے تھے کہ آفس آف دی رجسٹرار جوائنٹ سٹاک کمپنیز سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور، اور یہ تھا پاکستان گاسپل اسمبلیز لاہور پاکستان۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کی یہ رجسٹریشن تھی جو کہ ایک فراڈیوں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہوا ہے، اور آج تک وہ رجسٹریشن جو ہے گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ نیکسٹ اپروول نہیں دی ہوئی، اور یہ سارا انہوں کا کیا درا ہے کہ لوگوں کو کس طرح یہ دور رکھتے ہیں، اور ان کی جو ایک بلبل ہے اس نے کیا تازہ خبریں دی ہیں یہ بھی سب بتاؤں گا، اور ایک بلبل کی بہن ہے جسے کہتے ہیں پھلن دیوی، اس کی بھی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ سارا معاملہ کر کیا رہے ہیں، کہ لوگوں کے کیا دکھاتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، گھٹیا، میری تو شرم آتی ہے یہ باتیں کرتی کہ ایک دوسرے کو کس نیچ درجے کی یہ بکواس بازی کرتے ہیں، یہ تبرے بولتے ہیں، اتنے تو تبرے شاید شیعہ بھی نہ بولتے ہوں جتنے یہ خطرناک ایک دوسرے کے لیے تبرے بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو ان کی رجسٹریشن تھی یہ 25 جولائی 2008 کو یہ فنش ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بھی آگے رجسٹریشن حاصل نہیں کی، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی
मसीहों ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं, एजेंसियों ने भी, अदारों ने भी, FIA ने भी, नैब ने भी, और जितनी भी जिम्मेदार सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की जिम्मेदार हैं, उन्होंने इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रखा हुआ है डॉलरों के बस। और उनको ये बड़ी, चूँकि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, ये पूरी दुनिया मानती है कि ये करप्ट मुल्क है, और एक करप्शन से निकालने के लिए एक कप्तान आया था जो कि बुरी तरह नाकाम हो चुका है। तो अब ये सोचें इन लोगों ने किस तरह अपना जाल और अपनी इस तरह नाखन उन्होंने गाड़े हुए हैं उस करप्शन के हाथों में कि ये किसी को भी फौरी तौर पे ख़रीद सकते हैं। जो मैंने बात की थी कंटेनर की, जो कनाडा ने भेजा था, और वो भेजा था अर्थक्वेक के लिए। यार ये अंदाज़ा करो, जो लोग अर्थक्वेक में, ज़लज़ले में जो बेचारे मारे गए थे, जिनके लिए ये इस्लामाबाद को इन्होंने देना था, किसी मेडिकल हॉस्पिटल को इन्होंने देना था, किसी मेडिकल के अदारे को देना था, सारा इक्विपमेंट जो 20 से 15 करोड़ का है मिनिमम, और उसके ऊपर भी ये काला नाग सांप बनकर बैठ गई वो फुल्लन देवी। और उसका बाप जो मनी लॉन्ड्रिंग का किंग है, मनी लॉन्ड्रिंग का किंग, जो डॉलर मैन कहलाता है, जैसे विलियम, तो पता नहीं है, विलियम तो बड़े अच्छे लोग होते हैं तो वो तो, लेकिन ये जो जॉनसन भी आ गया है, और ये जो डॉलर मैन इसको लोग कहते हैं, ये भी इन्होंने तबाही कर दी हुई है। वहाँ पे बैठे हैं ये, और ये इनकी एक फुल्लन देवी है जो मतलब सीसल की बीवी है या नदीम की बीवी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारा उनके अकाउंट का इन्होंने खाता तबाह किया हुआ है। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। वो जी रिलेटिव माफिया बैठ गया जी, वो कोयटा माफिया आ गया जी, सारे, और ये सारे ये मिली वक्त कर रहे हैं लोगों को दूर रखने के लिए। हत्ता कि ये चर्चों के अंदर शादियां भी कर रहे हैं, खाने वहाँ पे देते हैं, सिर्फ निकाह नहीं, चर्च निकाह के लिए है, इबादत गाह के लिए है, लेकिन ऑनलाइन शादियां भी इन्होंने वहाँ पे वो हाल बनाया, पैसे बचे, किसी को कुछ ना देना पड़े, और ये सारी बर्बादी की। तो अब ये सारी बात मैं आपको जो आज सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ चंद एक चीज़ें बताई हैं, और वो भी मेरे पास मौजूद है जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इनकी है जुलाई 2007 से 2008 की, वो सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकी मैंने बताया था 1000 रुपये की है, 1000 की। और उसके बाद इन्होंने अमेरिका के वीज़े लिए, अमेरिका की नेशनलिटियाँ ली, और न जाने वो कौन सी एजेंसियाँ ये काम करती हैं कि इन चीज़ों से वो बच सकें या अवाम को सिर्फ ये, और मैं कहता हूँ ये FGA PGA अगर सिर्फ इनको ही कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान के मसीहों की गुर्बत जो है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन शायद ना ही तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो गुर्बत ख़त्म हो, और ना ही ये जो मजहबी भेड़िए हैं, ये मजहबी लुटेरे हैं, ये फ्रॉडिये हैं, जो नाम नहाद इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, ये नहीं चाहते ऐसा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ था जब इन्होंने इंसानी फजला, गंदगी, शिट, जिसे मुझे बहुत, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज हैं नहीं कि मैं ये कह सकूं कि मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। अब इंसानी फजला उर्दू में हम कहते हैं, गंदगी, ये शिट, ये चीज़ें। तो अब इनमें होता है जिसका दो लोग जो हैं अभी तक आप उनसे कन्फर्म करें मौजूद हैं। एक तो वो जो बुलबुल है उसी घर की, जिसने ये सारा वाक़या देखा और वो मौजूद थी वहाँ पे। देखिए बुलबुल एक बड़ी अहम बर्ड है, बड़ा प्यारा बर्ड होता है ना, वो हर चीज़ों की खबर रखती है। तो मेरी जो बुलबुल है वो सारी की सारी, उसकी याददाश्त भी कायम है अच्छे, वो सब कुछ उसने ये वाक़े की तस्दीक की। और जो दूसरा एक अभी भी ज़िंदा है वो FGA का एक लीडर है, और जिसकी जो 17-32 भी हुआ है अभी, लेकिन उसकी वो पैसों के लिए, डॉलरों के लिए उसकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसकी याददाश्त हर तरीके से वो ठीक है, उसने कंट्रोल संभाला हुआ है। तो वो भी उससे भी आप पूछ सकते हैं। मैंने उसको, उसके बेटे का, खुदा को तो ये मानते नहीं है, अब करें क्या, ना खुदा को, ना कलाम को, ना किसी और चीज़ को, इनको लानत पड़ी हुई है। इनके चेहरों पे देखें कैसी कैसी फटकारें हैं, और इनके बच्चे देखें कौन कौन सी बीमारियों में, कोई कैंसर में है, कोई किसी को कुछ हो गया है, किसी को खुदा माफ, ये खुदा के से दूरी के सबब है। और जो एक मैं आपको बता रहा हूँ FGA का जो एक लीडर है बड़ा, जो लीडरशिप में आता है, जो लीडर बनाता है, वो भी इस बात का आई विटनेस है
میں نے اس کو یہ کہہ کے کنفرم کیا تھا کہ آپ کا یہ میں تو انہیں آپ ہی کہتا ہوں، ہمارا کام تو اچھے طریقے سے بلانا ہے نا جی، ان سے اچھی طریقے سے گفتگو کرنی ہے نا، کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جو پاکستان میں بھی نہیں آ سکتا، تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو واقعہ مجھے بتایا گیا ہے، میرے ذرائع نے بھی کنفرم کیا اور بلبل نے بھی کنفرم کیا، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں اب اس سے زیادہ میرے سے نہیں برداشت ہوتا، ہاں یہ ہوا تھا۔ تو وہ واقعہ کیا تھا میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ دو لوگ جو ایف جی اے کے بڑے، اور وہ ایک تو دنیا میں رہا ہی نہیں جس کا نام ڈیوڈ پال تھا، اور ایک ابھی زندہ ہے یہ پی جی اے کا چیئرمین جسے ڈالر مین کہتے ہیں لوگ، اور وہ ہے منی لانڈرنگ اس کا کام ہے لوگ زمینوں پہ قبضے کرنے، اور یہ ان کے درمیان ایک بات طے ہوئی تھی، اور یہ بات کنفرم کن لوگوں نے کیا؟ 3 لوگوں نے۔ وہ جو ڈیوڈ پال ہے اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، وہ بھی امریکہ میں ہے، اور یہ جو ایک بلبل ہے وہ تو ہے ہی گھر میں، وہ تو آپ چھوڑیں، وہ تو اس سے اب کنفرم کیا ہو سکتا؟ اور تیسرا ایف جی اے کا جو ایک لیڈر ہے اس نے ان چیزوں کو کنفرم کیا، اس واقعہ کو کنفرم کیا۔ آپ بھی ان سے آپ کے پاس ان کے نمبر بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ وہ سارا کنفرم کر سکتے ہیں کہ واقعی ہوا تھا۔ یہ تو ہوا یہ تھا کہ جو بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو خداوند کے پاس جا چکا ہے، اور آگے ان کا پھل دیکھیں، اس بندے کے بیٹے وہ نان بلیور ہو چکا ہے۔ ان کی پتہ نہیں اب ان کی حرکتوں سے کیا ہوا کیا نہیں، اور یا جب اس کے باپ نے وہ گندگی کھائی تھی تو شاید اس وجہ سے وہ ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ان میں یہ طے تھا کہ دو بندوں کے درمیان ڈالروں کی گیم تھی۔ انہوں نے زمینوں کے چکر میں، ڈالروں کے چکر میں، فراڈ کے چکر میں جب یہ جدا ہوئے ہیں تب ان کے درمیان یہ بات چیت ہوئی۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، ایک ڈالر مین نے جو پی جی اے کا ہے، اور دوسرا جو ایف جی اے کا تھا ڈیوڈ پال۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، ہم نے جس پہ پھڈا ہوا ہے وہ ہم نے نہیں ماننی، تو ہم نے یہ کہنا جی ہمارا تو دماغ ہی نہیں کام، تو پاگل ہو گیا ہوئے ہیں۔ تو جو انہوں کا پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ہاتھ پہلے ڈالے گا گندگی والی پلیٹ میں، انسانی فضلے میں، تو جو پہلے منہ میں ڈالے گا پھر وہ پاگل بن جائے گا۔ تو ابھی انہوں نے کٹھے ہاتھ ڈالے، یہ ڈالر مین نے بھی اور ڈیوڈ پال نے بھی، لیکن ہوا کیا، جو ڈیوڈ پال تھا وہ فوراً اپنے منہ میں وہ گندگی لے گیا، اور اس نے ابھی یہاں ہی رکھا تھا، اب اسے رکنا تھا اپنے کمٹمنٹ کے مطابق، اور یہ رک گیا۔ اور آج تک یہ دیکھیں وہ انہوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا تھا یہ کہ جی یہ مکر گئے ہیں ڈالروں سے بھی، زمینوں سے بھی، انہوں نے سب فریب کاری کر لی ہے، تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا ان کو یار جاؤ تم پاگل بھی ہو گئے ہو، لیکن اس میں ایک تو آج تک زندہ ہے جو یہ سزا بھگت رہا ہے، جو یہ اپنی اولاد کے ہاتھوں، ایک اس کی بیٹی پھلن دیوی ہے، وہ جناب کو سے نہ بات نہ تمیز نہ پتہ نہیں انہوں نے کیا سکھایا ان لوگوں کو، اور عوام کا ان سے کیا تعلق، لوگوں کا ان سے کیا تعلق، یہ ہر کسی کو ڈراتے ہیں۔ اور جو ان کی سہولت کار ہیں لاہور کے اندر، یار وہ بھائی کوئی اکاڑے کا پادری آ جاتا ہے، وہ کوئی جناب وہ کہ جی میں کوئی جناب سیمل صاحب ہیں، کوئی جناب یہ ولسن صاحب ہیں، کوئی یہ پتہ نہیں یار یہ کون کون لوگ ہیں، کوئی وہ خدا کے خوف سے کیوں نہیں ڈر رہے۔ اور جو کنٹینر کا معاملہ ہے بھائی وہ بیچو، تم زلزلے زدگان کو نہیں دے سکتے، مسیحوں کو دے دو، غریب لوگ ہیں بچوں کے لیے دے دو، ان کی فیسوں کے لیے دے دو، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی چھوڑو جو تمہارے پادری ہیں بیچارے ان کو ہی دے دو۔ اور پھر چرچوں کا جو ابھی تک چرچوں کا اتنا پیسہ آ رہا ہے، ہر سال 5 چرچ، اور تم گورنمنٹ کو بھی تم نے اندھا بنایا ہوا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہے نہ کوئی احتساب ہے، مانا کہ کپتان ناکام ہو گیا، وہ تمہارا ضمیر تو کچھ نہ کچھ ہے کہ نہیں، پاکستانی ہو، کتنے لوگ جو احتساب کے نام پہ بیچارے ایسے برائے نام احتساب، اور یہ وہی یہ ڈرگ مافیا، شوگر مافیا، لینڈ مافیا، یہ منی لانڈرنگ مافیا، یہ بلیکنگ، یہ افغانستان، یہ پاکستان، کیا ہوا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک پتا بھی نہیں ہلا کہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکے کہ جو اب میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، ایک درخواست کر رہا ہوں اپنے چاہنے والوں سے، خدارا جاگیں، یہ پی جی اے کے اوپر جاگیں یار، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے نام پہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں کہ یہ سب، اور گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے، یار تم ان سے کیوں نہیں اپنا حق مانگتے؟ یا تم نے ہمیشہ غریب ہی رہنا ہے؟
کیا ان کے بچے امریکہ جائیں، ان کے بچے کینیڈا میں رہیں، وہاں تعلیم بھی حاصل کریں، بڑے بڑے فراڈ بھی کریں، وہاں جا کے بھی فراڈ ہی کرتے ہیں نا. لیکن کیا جو عام مسیحی کا جو بٹا مزدور ہے بیچارہ، جو ریڑھی بان ہے بیچارہ، جو گٹروں میں غرق ہو کے ڈوب کر مر رہا ہے، وہ بیچارہ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ اب یہ خبر بلبل دے یا اس کا کوئی فیسیلیٹیٹر دے یا کوئی دے، یا یہ میں نے جو نام آپ کو بتائے ہیں، جس کو بھی، میرے پاس 110 پروف ہیں ہر چیز کے. 100 کی بات کرتے ہیں نا لوگ، لیکن ہر چیز میرے پاس موجود ہے. اور یہ کس طرح کیا کرتے ہیں سب میرے پاس موجود ہے. اور کوئی بھی اگر کسی بندے نے، کسی ایجنسی نے، کسی ادارے نے، شاید کسی کو کہ ذہن میں یہ آ جائے بات کہ یار ہم ان کو پکڑیں، یار یہ لوگوں کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے، خدا کا پیسہ ہے، کوئی یہی سمجھ لے، تو میں تمام کی تمام، اور یہ جو میری ویڈیو ہے جو میں ویلاگ کر رہا ہوں، یہ بھی میں تمام اداروں تک پہنچاؤں گا. وہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، گورنمنٹ کے ادارے ہو، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، پاکستان کی ہوں، امریکہ کی ہوں. میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ میری آواز ان تمام دوستوں تک پہنچے، تاکہ پی جی اے کے خلاف ایک زبردست قسم کی آواز اٹھے، لوگ جاگیں. اور جو ان کے کپی مین ہے، وہ عارف ہے، کوئی شباز ہے، کوئی یہ سہیل، یہ جو بھی لوگ ہیں، یہ یار ان پہ بھی خدا کی گرپ بھی آئے اور گورنمنٹ کی گرپ بھی آئے. یہ خدا کے نام کو جو لوٹنے والے لوگ ہیں، ان کو شاید کچھ شرم آ سکے. لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنے تمام جو کامنٹس کرتے ہیں آپ خلوص سے، دل سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ میرا چینل دیکھتے رہیے، حقائق سے، حقیقت سے ضرور واقفیت رکھیے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.